www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں، تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہوا کہ اس مالک نے، اس خالق نے، اس پالنہار نے ہم تمام کے حج کو بعافیت پورا فرمایا، اور جتنے ارکان تھے ان ارکان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پورا فرمایا. اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. اس مالک نے اپنے در پر بلایا اور اپنے در پر بلا کر کے پھر اجر عظیم سے ہمیں نوازا کہ ہمیں صحت بھی عطا فرمائی، توفیق بھی عطا فرمائی، ہمت بھی عطا فرمائی، طاقت بھی عطا فرمائی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے حج کو پورا کیا. حج ایک اہم ترین عبادت ہے جو ارکان اربع میں سے ایک عبادت ہے. 4 رکنوں میں سے ایک رکن ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں سے ایک اہم رکن حج. حقیقت یہ ہے کہ حج کے ذریعے سے انسان کو 2 سبق سکھائے جاتے ہیں. ان 2 سبقوں کے اندر ایک سبق ہے آخرت کی فکر، اس لیے کہ انسان کے سارے کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں. نہ اس کے سر پر ٹوپی رہتی ہے، نہ پاؤں میں موزے رہتے ہیں، نہ یہ جوتے پہن سکتا ہے، نہ سیے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، گرد جیسے میت کو غیر سیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے. اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی ہم تمام کو احرام جو باندھنے کا حکم دیا وہ اسی طرح کے احرام کا حکم دیا کہ جو غیر مخیط ہیں، غیر سیے ہوئے ہیں، گویا ایک کفن کی شکل ہمیں پہنائی گئی. تعالیٰ جل شانہ نے ہم تمام کو آخرت کی فکر دلائی، اور اس بات کی طرف ہمارا اشارہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ارشاد میں یوں فرمایا: موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. بعض لوگوں نے اس کو روایت سمجھا ہے. یہ روایت نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے، اور حساب کرو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو گویا کہ مرنے والے سمجھو اس سے پہلے کہ جب حقیقتاً تمہیں موت آئے گی. اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو مرنے والا سمجھے. مرنے والا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان مرنے سے پہلے تمام اعمال کو پاک صاف کر دیتا ہے. اگر کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ کل تیری موت ہونے والی ہے، کل تو مرنے والا ہے، تیرے لیے کوئی بھی شکل بنے گی، بہرحال کل تو مرنے والا ہے، تو اس آدمی کا حال یہ ہوگا کہ آج پاک صاف ستھرا ہوگا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے گا، اپنے مولا کو منانے کی کوشش کرے گا، تمام لوگوں کو چھوڑ دے گا، حتیٰ کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑ دے گا کہ بس مجھے ٹائم دے دو، میرے پاس وقت بہت مختصر ہے،
میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اور اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بھائی تیرا حق ہے تو واپس لے لے، میں نے تجھ کو گالی دی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تیری عزت لوٹی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہر ایک کو بلا بلا کر کے وہ اپنے حقوق کو صاف کر دیتا ہے، معاملات کو صاف کرتا ہے۔ یہ مرنے والے کا حال ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ موت کا جھٹکا تمہارے اوپر کب آنے والا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنے آپ کو مردہ سمجھ کر مرنے کی تیاری میں لگو، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے توبہ کرو، اور توبہ ہماری ایسی ہونی چاہیے، سچے دل سے توبہ، جس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ توبہ نصوحہ کا کیا معنی؟ توبہ نصوحہ کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت ہو، افسوس ہو، جو گناہ ہم نے کر دیے اس پر ندامت ہو، افسوس ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ ہو، اور اس وقت ہمیں شرمندگی ہو۔ 3 امور ہونے چاہیے، ایک تو نہیں کریں گے، دوسرا شرمندگی ہو، اور جو اس وقت ہوا ہے اس پر ہمیں ندامت انتہائی درجے کی ہو۔ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہے تو توبہ نصوحہ ہے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے ابھی توبہ کی اور دل میں ارادہ ہے کہ میں فوراً یہ گناہ کروں گا، میں کل کو یہ گناہ کروں گا، میں مسجد سے نکل کر یہ گناہ کروں گا، تو اس کو توبہ نصوحہ نہیں کہتے، سچی توبہ نہیں کہتے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تعالی جل شانہ ومن والہ، وہ ذات کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کی معافی کے دروازے اتنے زبردست ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، خلافت کا دور خلافت کا حضرت عمر کا زمانہ چل رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، گانے والا تھا، جو گانے کے ذریعے سے اپنی سریلی آواز کے ذریعے سے پیسے بناتا تھا۔ لوگ اس کو پیسے دیا کرتے تھے۔ اس کا گلا خراب ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے میں وہ پہنچ گیا، اور اس کا حال اس طرح کا ہوا کہ نہ وہ گانا گا رہا ہے، نہ کوئی پیسے کی آمدنی ہو رہی ہے، انکم کا سارا ذریعہ بند ہو گیا اس کا۔ اس نے دیکھا کہ میرے بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، میں بھوکا رہتا ہوں، میرا کوئی نظام نہیں بن رہا ہے، تو وہ سیدھا چلا گیا جنت البقیع میں، جو مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں جا کر کے بیٹھا اور دعا کرنے لگا کہ اللہ تو مجھے خوب جانتا ہے کہ میری زندگی تیری بغاوت میں گزری، تیری نافرمانی میں گزری، تیرے خلاف گزری ہے اللہ، نہ معلوم کیسے کیسے میں نے امور کیے ہیں، تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ میں نے گانوں میں اپنی زندگی کو گزار دی، لیکن جب تک میرا گلا اچھا تھا تب تک لوگ مجھے پسند کرتے تھے، مجھے لوگ پیسے دیتے تھے، میرے اوپر لوگ پیسے نچھاور کرتے تھے، اور آج میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میرا گلا خراب ہو گیا، نہ گانے کی مجھے طاقت ہے، قوت ہے، مجھے بڑھاپا آ گیا، تو لوگوں کی طرف سے داد و دہیش اور تعاون جو تھا وہ بند ہو گیا، اور میرے گھر والے بھوکے ہیں، میں تجھ سے روزی روٹی مانگنے کے لیے آیا ہوں اے اللہ، اور میں نے قبرستان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس جگہ پر تو بے بس و بے کس کی سنا کرتا ہے، جو لاچار اور مجبور ہوتے ہیں ان پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ فلاں میرا بندہ یا بندی مر گئی تھی، کیا اس کے قبر پر لوگ آ کر کے اسے یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں لوگ آ رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ پوچھتا ہے، وہ تو عالم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے، لیکن بندوں کو اپنی رحمت بتانا ہے، اس لیے اپنے پیغمبر کی زبان سے اس بات کو بیان کروائے۔ پھر پوچھتا ہے کہ اچھا اس کے قبر پر لوگ آتے ہیں؟ فرمایا ہاں لوگ آتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ کیا لوگ آتے ہیں اس کے قبر پر؟ کہا جی اب بھی آتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ پوچھتا ہے تو لوگ فرشتے کہتے ہیں کہ رب کریم لوگوں نے آنا چھوڑ دیا اس کی قبر پر، اب اس کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، بھول بھلیا ہو گیا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کو بھی 2, 5, 10 دن اور مہینہ یاد کرتا ہے، پھر وہ بھی بھول بھلیا ہو جاتا ہے۔ وہ اولاد جو اس کے لیے تڑپتی تھی وہ بھی باپ کو بھول جاتی ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے، اپنی ضرورتوں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ کبھی عید بقرعید پر باپ یاد آ گیا تو قبرستان چلے گئے، کبھی یاد آ گیا تو اس کے لیے دعا ہاتھ اٹھا کر نکل لی، ورنہ انسان کا حال یہ ہے
کہ جو اپنے ماں باپ تک کو بھول جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اب تو کوئی نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام کے اس کے دروازے بند ہو گئے، کوئی اس کی قبر تک کو دیکھتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں یوں فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں جاؤ اس میرے بندے کی روح کو کہہ دو، اس انسان کو کہہ دو جب تجھے لوگ بھول چکے ہیں تو ایسے وقت میں اب تیرا اللہ تجھے یاد کرے گا، تیرا اللہ تجھ پر عنایتیں کرے گا، اپنی رحمتوں کی چادر کو نچھاور کرے گا، اپنی عطاؤں اور بخششوں سے تجھے مالا مال کرے گا. تو وہ رو رہا تھا قبرستان میں بیٹھ کر اور کہا کہ باری تعالیٰ میرے کھانے کا نظام معطل ہو چکا ہے، یہاں انکم کا ذریعہ آمدنی کا ذریعہ میرا بند ہو چکا، اور میں نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہاں تیری رحمتیں اترا کرتی ہے، تو بے بسوں اور بے قصوں کو بھی سنا کرتا ہے، اس لیے میں نے جنت البقیع کے قبرستان کا انتخاب کیا. ادھر عمر خواب دیکھ رہے ہیں، امیر المؤمنین خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں بتایا گیا کہ فنا میرا بندہ تڑپ رہا ہے اور بے چین ہے اور اس کو تعاون کی ضرورت ہے. عمر اٹھے اور جنت البقیع کی طرف چلے تو اس آدمی نے دیکھا کہ امیر المؤمنین آ گئے تو وہ بھاگنے لگا کہ شاید میرا پتہ چل گیا اور میری خبر ہو گئی اور اس کے لیے مجھے مارنے آ رہے ہوں گے، تو وہ بھاگنے لگا. عمر نے کہا تو بھاگ مت، تو یہیں ٹھہر جا، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. اور اس کے بعد وہ رکا اور رکنے کے بعد کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا تھا؟ کہ میرے رب کی طرف سے میرے خواب میں الہام کیا گیا اور تیری طرف مجھے بھیجا گیا. یا بعض واقعات کے بیان کرنے والوں نے کہا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ میرا امت ہی پریشان حال ہے. بہرحال جو بھی شکل بنی حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعاون کیا، اس کی مدد کی. اس واقعے کو سنا کر میرے بھائیوں میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک انسان جب دنیا کے تقاضوں کو عاجز ہو کر مانگتا ہے، بے بس ہو کر مانگتا ہے، دنیا مانگ رہا ہے، اللہ جب اس کو دنیا عطا کر دیتا ہے، ہم اس کے گھر پر آ کر کے اپنی زندگی اور آخرت کی ہدایت مانگے گی، کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ 100% وہ ہمیں عطا کرے گا، وہ ہدایتوں سے مالا مال کرے گا، وہ اپنی زندگیوں کے آباد کرنے کو ضرور قبول کرے گا. وہ دنیا بھی عطا کرتا ہے، وہ آخرت بھی عطا کرتا ہے، وہ دین بھی دیتا ہے، وہ دنیا بھی دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آخرت ہی مانگے، ہدایت ہی مانگے، اس رب سے دنیا بھی مانگے کہ اللہ تو حلال کی روزی ہمیں عطا فرما، حلال کی چیز ہمیں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے دونوں دعائیں ہمیں سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ میری دنیا بھی بہترین بنا دے اور میری آخرت بھی بہترین بنا دے. دنیا کے بہترین بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حلال کے دروازے میرے لیے کھول دے، میرے کاروبار میں برکت کے دروازے کھول دے، میرے کاروبار کو وسیع سے وسیع بنا دے کہ اللہ میں بھی کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا تھا، اے اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے تو تیری ناراضگی کی نشانی کیا ہے، ذرا مجھے بتا تو دے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہو گیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، موسیٰ جب تم 3 چیزوں کو دنیا میں دیکھو تو سمجھو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. پہلی چیز جب تم دیکھو کہ میں بے موقع بارش برساتا ہوں، جب میں بے موقع بارش برساتا ہوں تو تم سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. اور جب تم دوسری چیز دیکھو کہ جب تمہارا مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو تم سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. اور تیسری بات جب تم دیکھو کہ میں تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہوں تو سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. یہ 3 نشانیاں ہیں، بے وقت بارش کا ہو جانا، ظالم بادشاہ کا مسلط ہو جانا اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جانا کہ جو خود بھی نہ کھائیں دوسروں کو بھی نہ کھلائیں. اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں، رب کریم مجھے حلال کی دنیا عطا کر، میں بھی کھاؤں، دوسروں کو بھی کھلاؤں، میری ضرورت بھی پوری ہو، دوسروں کی ضرورت بھی پوری ہو. اے اللہ میں آیا تھا تو بغیر کپڑوں کے تھا، میرے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں تھے، اے رب تو نے ہی مجھ کو کپڑے عطا کیے. میں آیا تھا تو بھوکا تھا، اللہ کھانے کا انتظام تو نے کیا. اور عجیب و غریب بات ہے، آپ غور فرمائیں کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں اس کو بڑی عجیب عطا فرمائی. 2 نعمتیں خوب غور سے سنو. امام غزالی نے لکھا ہے
کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عجیب و غریب عطا فرمائی. ایک تو بندہ جب دنیا میں آیا تو اس کو آنکھ تو کھلی ہوئی ہے، کان بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن بولنے کی طاقت اس کو نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بولتا نہیں ہے، تو یہ اپنی ضرورت کو مانگے گا کیسے؟ یہ اپنی ضرورت کیسے لوگوں سے کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے پہلا انعام، پہلی نعمت تجھ کو یہ دی کہ میں نے تجھ کو رونے کا سلیقہ دیا. تو روتا ہے، تیرے رونے کے ذریعے سے میں تیری ضرورت کو پوری کرتا ہوں. جب تو روتا ہے تو تیری ماں تجھ کو دودھ پلاتی ہے، تو روتا ہے تو تیری ماں تجھ کو دوا پلاتی ہے، تو روتا ہے تو تیری ماں تجھ کو نیپی بدلواتی ہے، تو روتا ہے تو تیری ماں تجھے گود میں اٹھاتی ہے. میں نے تجھے رونے کا سلیقہ دیا. امام غزالی آگے لکھتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے، رونا تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ماں کو کیسے پتا چلا کہ ابھی دوا کی ضرورت، ابھی دودھ کی ضرورت، ابھی نیپی بدلنے کی ضرورت، ابھی اٹھانے کی ضرورت؟ ماں کو کیسے پتا چلا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو اللہ اس ماں کے دل پر الہام کرتا ہے کہ ابھی تیرے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ابھی تیرے بچے کو دوا کی ضرورت ہے، ابھی تیرے بچے کو نیپی کی ضرورت ہے، ابھی تیرے بچے کو گود میں اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ ماں چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، ہر ایک کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے اے اللہ کے بندے، تجھے بڑا کرنے کے لیے اللہ نے تیری ماں کے دل پر الہام بھی فرمایا. یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے جو رب کریم نے فرمایا. اور فرمایا دوسرا انعام میرا تیرے اوپر یہ ہوا کہ جب تو پیدا ہوا تجھے ابھی 2 گھنٹے ہوئے تھے، نہ تو اسکول میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، نہ مکتب میں گیا، نہ یونیورسٹی میں گیا، نہ تجھے کسی نے تعلیم دی. بس تیری ماں نے تجھ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور تو نے دودھ پینا شروع کر دیا. بتا تو صحیح، معصوم ہاتھوں سے دودھ کھینچنے کا طریقہ تجھے کس نے سکھا دیا؟ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی پالنہار ہے. اسی مالک نے مجھے اور آپ کو انعاموں کے ذریعے سے نوازا. عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مجھ پر تھوڑا سا احسان کرتا ہے. کسی نے مجھ کو 2000 روپے ہدیہ کیا، 5000 روپے ہدیہ کیا، 10,000 روپے ہدیہ کیا، میں 10 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب وہ جاتا ہے تو اس کی گاڑی تک میں چھوڑنے جاتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کو جو ہے نہ معلوم کیسے کیسے میٹھے میٹھے الفاظ سے اس کو روانہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں، ایک 5-10 ہزار روپے دینے والے کا تو ہم اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھوٹی قسمت ہماری کہ ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک اللہ کی نعمتوں پر ہم جی رہے ہیں، لیکن ہمیں 2 رکعت شکر کی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس رب کریم کے لیے 2 رکعت شکرانے کی پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس نے صحیح سالم مجھے جسم دے دیا، تندرست جسم دیا، دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی، سننے والے کان عطا فرمائے، بولنے والی زبان عطا فرمائی، سمجھنے والا دماغ عطا فرمایا، سمجھنے والا دل عطا فرمایا، چلنے والے پاؤں عطا کیے، پکڑنے والا ہاتھ عطا کیا، اور کتنی نعمتوں سے اس نے نوازا. اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے میں نے اور آپ نے اپنے عقل کے ذریعے سے کمانے کے طریقے سیکھے کہ میں کیسے پیسہ کما لوں، اور پیسے کما کر کے مکان بنا لوں، جائیداد بنا لوں، پراپرٹی بنا لوں، اپنے کاروبار کو بنا لوں، میرے بچوں کا مستقبل بنا لوں، میرے بچوں کی آئندہ زندگی بنا لوں. جس اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا ہو، اس اللہ کو ہم بھول گئے. نہ اس کا شکر یاد رہا، نہ اس کے ناموں کے تذکرے یاد رہے، نہ اس کی نمازیں یاد رہی، نہ اس کا دین یاد رہا، نہ اس کے نبی کی پیاری پیاری سنتیں یاد رہی، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا بھیجنا یاد رہا، نہ اس کانے کملی والے کے ساتھ دل لگانے کے طریقے ہمیں معلوم ہوئے. میرے بھائیوں، ہم اپنے رب کے نکمے بندے ہیں، ہم اپنے رب کے نالائق بندے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے پیارے بندے بنیں. پھر بھی ان تمام قصوروں کے باوجود، ان تمام ایسی زندگی کے باوجود جو غفلت والی زندگی، اس غفلت والی زندگی کے باوجود اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو مجھے بھول گیا، میں تجھے نہیں بھولا ہوں، میں تجھے میرے در پہ بلا رہا ہوں. تو مجھے بھول گیا،
ان حجاج کرام میں نہ معلوم کتنے وہ ہوں گے جنہوں نے عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی. جو آنے والے حجاج ہیں عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی، رمضان کے روزے نہیں رکھے ہوں گے، زندگی غفلت کے ساتھ ان کی گزری ہوگی، لیکن پھر بھی وہ رب اپنے در پر بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بندے تو مجھ کو بھول گیا، میں تجھے نہیں بھولا، میں چاہتا ہوں کہ تیرے گناہ بہت ہو چکے ہیں، میں میرے در پہ بلا کر کے تجھے معاف کر دوں. اس رب کریم نے ایسا عظیم الشان احسان کیا. اچھا پھر اس کی ستاری کا عالم یہ ہے، اس کے چھپانے کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی بھی میرے گناہ آپ کے سامنے اور آپ کے گناہ میرے سامنے کبھی بیان نہیں کرتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری زندگی تمہارے سامنے کھول دے، تمہاری زندگی میرے سامنے کھول دے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تعلیم دیتے ہوئے یوں فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینے کی خصوصیت کیا ہے؟ آئینے کی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا رہوں گا تو وہ میرے عیب کو بتائے گا، اور جب میں آئینے سے ہٹ جاؤں گا تو پھر وہ میرا عیب نہیں بتائے گا. ہمیں یہ کہا گیا کہ اے مومن تو بھی اگر واقعتاً مومن ہو اور تیرا بھائی سامنے آئے تو اسی کے سامنے اس کے اندر جو عیب ہے محبت اور پیار کے ساتھ بیان کر دینا، اور جب وہ ہٹ جائے تو اس کی برائی کو بیان کرتے مت پھرنا. ساتھ ساتھ آئینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ میں جب آئینے کے سامنے کھڑا رہا اس نے میرا عیب بتایا، میں ہٹ گیا، دوسرا آدمی آیا اس کو اس کا تو عیب بتائے گا لیکن میرا عیب نہیں بتائے گا، حالانکہ میرا بھی اندر عکس پڑ چکا ہے، میں نے بھی اپنا عیب اندر دیکھا ہے، لیکن میرا عیب دوسرے کو نہیں بتائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم آئینے کی طرح بنو کہ اے لوگو تم اس کے عیب اس کے سامنے اور اس کی برائی اس کے سامنے نہ کرتے پھرو. اگر تمہیں بہت شوق ہے تو جس میں عیب ہے اسی کے ساتھ مل کر محبت سے پیار سے اپنے قریب کر کے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فرمایا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اچھے انداز میں کسی کو دعوت دے. اگر مجھے بہت شوق ہے آپ کے عیب کو بتانے کا تو آپ سے مل کر محبت اور پیار سے آپ کو کہوں آپ میں یہ کمی ہے، اصلاح کر لیجئے. میرے بھائیوں دوست وہ نہیں ہے جو میری دولت کی زندگی میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے چلے اور میری تعریف کرتا رہے. دوست وہ ہیں جو میری عیبوں پر مجھے واقف کرے، اسے دوست کہا جاتا ہے. آج دنیا میں عمومی طور پر دوستیوں کا عالم یہ ہے کہ سب خود غرض دوست ہیں، سب خود غرض دوست ہیں. جب تک آپ کی عزت ہے، جب تک آپ کے پیسے ہیں، جب تک آپ کے پاس چیزیں ہیں وہاں تک دوستی بہت پیار کی ہوا کرتی ہے، اور جہاں آپ پر حالات آتے ہیں تو کوئی آپ کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی آپ کی خبر لینے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی آپ کو جھانک کر دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں حقیقی دوست وہ ہیں کہ جو دوست واقعتاً ہمارے عیب پر محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ہمیں مطلع کرے کہ تجھ میں یہ کمی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر وہ محبت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے. میرے بھائیوں لیکن یہ ساری باتیں ہماری زندگیوں سے اس لیے ختم ہو گئی، معاصی بہت ہو گئی، گناہ بہت ہو گئے، بہت زیادہ گناہوں کا ڈھیر ہم پر لگ چکا، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہوتا ہے، نہیں تو وہ دوسرے گناہ سے اور بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا بل رانا یہ کسی کو بیان کیا گیا، ہم اس کے دل کے اوپر ایک مال لگا دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، پھر اس کو ہدایت نہیں ہوتی، پھر وہ نماز کی طرف نہیں دوڑتا، پھر وہ دین کی طرف نہیں چلتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یطبع علی قلوب المفسدین، اللہ تعالیٰ فاسقین کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم، ان کے کانوں پر پردہ۔ اور پھر جب انسان گناہ کی کثرت کرتا ہے، بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان المعاصی، سنو حضور کا جملہ، ان المعاصی تفسد العقل، گناہ جو ہے نا عقل کو فاسد کر دیتی ہے، گناہ عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ کیسے خراب کر دیتا ہے؟ پھر عقل گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھائی کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ میں قرآن سے اس کی مثال سمجھاؤں آپ کو، قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اسی مکہ کے باشندوں کو اللہ نے کہا تھا آمنو کما آمن الناس، اے مکہ والو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے تم ایمان لاؤ، منافقانہ ایمان نہ لاؤ۔ تو مکہ والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی عقل فاسد ہو چکی تھی، تو کیا جواب دیا؟ آمنو کما آمن السفہاء، اے اللہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، جن کو اللہ نے عقل مند کہا، اور یہ کہا کہ ان کے طریقوں پر ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس۔ تو یہ ان صحابہ کو بے وقوف کہنے لگے۔ یہ بے وقوف کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ گناہوں نے ان کی عقل کو خراب کر رکھا تھا۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ اچھائی کو برائی سمجھتا ہے اور وہ برائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ آج دنیا کے اندر یہی حال ہے، جو جتنا بڑا مجرم ہے لوگ اس کو کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، اور جو جتنا بڑا دیندار ہے لوگ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اس کو پرانا سمجھتے ہیں، اس کو 1400 سال پیچھے چلنے والا سمجھتے ہیں، اس کو داڑھی ٹوپی والا کہہ کر مذاق کر دیا کرتے ہیں، اس کی مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ جو جتنا بڑا مجرم اور گنہگار اور گناہ کرتا ہے آج دنیا میں اس کو اتنا عقل مند کہا جاتا ہے، اور جو جتنا بڑا دیندار ہوتا ہے اس کو اتنا ہی بڑا نیچے گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیوں سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ انسان کے گناہوں نے انسان کی سمجھ کو خراب کر دیا۔ ان المعاصی تفسد العقل، معاصی عقلوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور صوفیاء کرام کا مقولہ ہے المعاصی، معاصی جو ہے وہ معاصی کا داقیہ ہے، گناہوں کا داقیہ ہے، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے اور ایک نیکی دوسرے نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، جب حج ہو چکا تو حج ہو جانے کے بعد اب ہماری لائف بدلنا چاہیے، ہماری زندگی میں تغیر آنا چاہیے، ہماری زندگی نمازوں پر آنی چاہیے، ہماری زندگی دین پر آنی چاہیے، ہماری زندگی اللہ کی اطاعت پر آنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کے طریقے پر اور اتباع نبوی کے اوپر میری اور آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمارا حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، اور اللہ نے اس کے فوائد دنیا ہی میں دکھا دیے۔ اور اگر پھر گھر پہ جانے کے بعد وہی بے نمازی، وہی دین کو چھوڑا، وہی سنت نبوی کو چھوڑا، وہی بغاوت پر اتر گئے، وہی حرام و حلال کی تمیز کو چھوڑ دیا، جائز اور ناجائز کی تمیز کو چھوڑ دیا، فرق کو چھوڑ دیا، تو پھر اس حج سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک فریضہ ادا ہو گیا لیکن حج سے حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی حج کے بعد بدلنے والی وہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی کون سی چیز ہے؟ میں 3 واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، 3 واقعات، بہت مختصر طریق پر 3 واقعات۔ بدر کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ہم کو یوں بتایا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بدر والا طریقہ اپنانا، اور احد کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اگر تم ناکام ہونا چاہتے ہو تو احد والا طریقہ تمہارے سامنے ہوگا، اور حنین کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اگر تمہاری زبان قابو میں نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے حالات آئیں گی۔ یہ 3 واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ بدر کے اندر فرمایا اہل بدر نے کیا کام کیا؟ بدر والوں نے 3 کام کیے۔ پہلا کام کیا صبر، صبر کے ساتھ جمے رہے،
دوسرا کام کیا تقوی اختیار کیا، تقوی، اور تیسرا کام اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ کتنا مانگا؟ بدر میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھ گئے، چادر پیچھے گر گئی، اور اللہ کے نبی نے بدر کی صبح میں اللہ سے یوں کہا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، چھوٹی سی جماعت کو لے کر آیا ہوں، 313 ہے، ہزاروں کے مقابلے میں، جو مقابلے میں ہزار ہے وہ ہتھیاروں سے لیس ہے، میرے صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ بے سامان تیرے پاس آیا ہوں، میرے مالک اگر آج تو نے میری اس جماعت کو ختم کر دیا تو اللہ تو بھی سن لے، قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کس درد سے دعا کی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو بکر نے فرمایا حسبک حسبک یا رسول اللہ، بس بس اللہ کے نبی۔ تو بدر میں 3 کام ہوئے، تقوی، صبر اور اللہ سے مانگنا۔ ان تینوں کاموں پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ سنو، قرآن اس کو نقل کرتا ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله الا بشرى۔ حضرت امام بخاری اس آیت کو بدر کے بعد میں لائے اور یہ بتایا کہ صحابہ کرام نے ان تتقوا، ان تصبروا وتتقوا، صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا دشمن بڑے سے بڑا ہوگا، اللہ تمہاری مدد فرشتوں سے کرے گا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کس کو؟ صبر کا معنی صرف مصیبت کو جھیلنا نہیں، صبر کا معنی مصیبت کو جھیلنا نہیں ہے صرف۔ وہ تو ایک چور پکڑا گیا، پولیس اس کو مار رہی ہے، وہ بھی مار کھا رہا ہے، وہ بھی صبر ہوا، تو کیا آپ اس چور کو جا کر کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بھائی صبر کر صبر کر، اللہ صبر؟ نہیں نہیں، اس کو کوئی نہیں کہتا۔ صبر کی کیا تعریف، پلے باندھ کر لے جاؤ اس تعریف کو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حالات پر جمنا اور ان حالات میں اللہ کی فرما برداری کو نہ چھوڑنا، حالات پر جمنا اور حالات میں اللہ کی فرما برداری کو نہ چھوڑنا۔ بیماری آئی، ہم اس پر برداشت بھی کریں اور اللہ کے فرمودات کو ادا بھی کریں، نماز نہ چھوٹے، دین نہ چھوٹے۔ غریبی آئی تو اس غریبی کے اندر ہم برداشت بھی کریں لیکن حرام کا کھانے والے نہ بنے، حلال ہی کے لقمے کو تلاش کرتے رہے۔ صبر کا معنی ہے مصیبت کو جھیلنا اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، ورنہ دنیا کا مجرم بھی مصیبت تو جھیلتا ہے، اسے کون صبر کہتا ہے؟ صبر کا معنی اللہ کی وفاداری، فرما برداری اور نبی کی اتباع کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت کی زندگی میں، اللہ کے نبی جب حج سے فارغ ہوئے تھے نا، تو یہاں ایک جگہ ہے محصب، ایک جگہ ہے وہاں، ایک چھوٹی سی مسجد بھی ابھی یاد میں بنائی گئی ہے۔ 13 تاریخ کو حضرت جب فارغ ہوئے، 13 تاریخ کو 13 کی رمی فرمائی حضرت، اور پھر 13 کی رمی کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محصب پر تشریف لے گئے اور وہاں عصر، مغرب اور عشاء 3 نمازیں آپ نے پڑھی، عصر، مغرب اور عشاء، اور وہاں رکے۔ سوال یہ ہوا کہ حضرت آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیوں فرمایا، مقام محصب کا؟ اس کو وادی خیب بھی کہتے ہیں، اس کو کنانہ بھی کہتے ہیں، ایک ہی جگہ کا نام۔ تو حضرت نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے خلاف بائیکاٹ کرنے کے لیے مکے والوں نے آپس میں بیٹھ کر قسمیں کھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ محمد سے بائیکاٹ کریں گے۔ تو آج میں اس جگہ پر ٹھہر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ ان کی قسمیں پوری نہ ہوئی، محمد کی وفاداری پوری ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پوری ہوئی۔ یہ مقام محصب ہے۔ حضرت کا بائیکاٹ ہوا اور 2 سال تک حضرت یہاں جنگلوں میں رہے۔ اس مکے کی گلیوں میں حضرت پیسوں سے کوئی چیز مانگتے تھے تو بھی آپ کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ آپ نے کس طرح پر وہ دن گزارے ہوں گے
جبکہ مارکیٹ میں کوئی کھانا دینے کے لیے بھی پیسوں سے بھی تیار نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں حضرت کے ساتھ ہیں. فرمایا ہفتے گزر جاتے تھے کہ کھانا نہ ملتا تھا، ہفتے گزر جاتے. عبداللہ ابن مسعود اپنا واقعہ بیان کرتے، میرے بھائیو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بیکار مال ضائع نہ کرو. اگر اللہ نے زیادہ دیا ہو تو آخرت کے لیے جمع کراؤ، اللہ کے راستے میں دو تاکہ آخرت میں جمع ہو جائیں، مرنے کے بعد ہمیں کام آئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر رات میں پیشاب کے لیے بیٹھا، اسی بائیکاٹ کے زمانے میں، تو اچانک میرا پیشاب گرا تو کسی چیز کی کھڑ کھڑ کی آواز آئی. میں نے وہاں ہاتھ گھمایا تو سوکھا ہوا چمڑا پڑا ہوا تھا. فرمایا میں نے وہ چمڑا لیا، اٹھایا، اس کو دھویا، صاف کیا اور پانی میں رات سے صبح تک بھگو دیا، اور صبح کو جب وہ چمڑا نرم ہوا تو میں نے چبا لیا. آپ انداز لگائیں کہ بائیکاٹ میں کیسے ایام گزرے ہوئے. لیکن ان تمام حالات کے باوجود اللہ کے نبی نے ان 2 سالوں کے اندر شریعت کو نہیں چھوڑا تھا، اللہ کی وفاداری کو نہیں چھوڑا تھا، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا تھا، اللہ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑا تھا. صبر کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے. کہنے کا مطلب صبر یہ ہے کہ حالات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنا. صرف مصیبت کو جھیل لینا اس کو صبر نہیں کہتے. ان حالات میں اللہ کی وفاداری، بیماری آئے، پریشانیاں آئے، غریبی آئے، دکان نہ چلے، حالات آ جائیں، گھر میں کسی کی موت ہو جائے، صبر کرو اور ادھر اللہ کی فرما برداری بھی کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا بتایا، اس کو ہم اپنانے والے بنے. تو بدر کے ذریعے سے ہم کو یہ بتایا کہ اگر تقویٰ، صبر اور تیسرے نمبر پر اللہ سے مانگنا ہوگا تو اللہ کی مدد اترے گی. اور احد کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اگر نبی کی وفاداری کے خلاف کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات اتریں گے. 50 صحابہ کو پہاڑ پہ کھڑا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نہ چھوڑنا. نیچے صحابہ کو کامیابی ہو گئی، اوپر کے صحابہ نیچے اتر آئے سوائے 2-3 کے. حضور کی بات نہ مانی، آیا ہوا میدان ہاتھ سے چلا گیا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے. جاؤ احد کے میدان میں جب جاؤ گے تم، وہاں حضرت حمزہ کی لاش تمہیں بتائے گی اور حضرت مصعب بن عمیر کی لاش تمہیں بتائے گی کہ اس احد کے میدان میں اللہ کے نبی کی باتوں کے نہ ماننے کے اوپر یہ حالات آئے. زندگی میں جب کبھی ہم پر حالات آئیں تو سمجھ لینا کہ ہم سے نبی کی وفاداری چھوٹ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوٹ رہی ہے، اللہ کے نبی کی وفاداری چھوٹ رہی ہے. اس کی بنیاد پر حالات آ رہے ہیں. تو احد کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا نبی کی اتباع کو چھوڑو گے تو پھر حالات اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے. اور حنین کے ذریعے سے یہ بتایا کہ صحابہ کرام کی میجورٹی تھی، 10,000 صحابہ کرام تھے. کہنے لگے آج اتنے زیادہ ہم ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. یہ زبان پہ جملے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمَوَازِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا جَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اے لوگوں تمہیں پراؤڈ ہو گیا، غرور ہو گیا، تکبر ہو گیا کہ ہم میجورٹی میں ہیں. یاد رکھو میرا فیصلہ میجورٹی پر اور کمیت کے اوپر نہیں ہوا کرتا، اکثریت اور اقلیت پر نہیں ہوتا، بہومتی اور جو ہے قلت کے اوپر نہیں ہوتا. میرا فیصلہ تو تقویٰ کے اوپر ہوا کرتا. ابتدا میں اللہ نے شکست دے دی، بعد میں کامیابی دے دی، لیکن ابتدا میں شکست دی اور بتایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا. یہ وہ زبان ہے جو ہزاروں فتنوں کو لے کر آتی ہے، یہ وہ زبان ہے جو ہزاروں فتنوں کو لے کر آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہماری زبان کی حفاظت. اس وقت میرے ذہن میں یہ چند باتیں آئی، میں نے آئندہ کی ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ان باتوں کو عرض کیا. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ سے مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو
دنیا کے امیر و غریب کو، چھوٹے اور بڑے کو، اور عورت اور مرد کو، ہر ایک کو قبرستان کی طرف جانا ہے۔ وہاں امیر بھی سو رہا ہے، غریب بھی سو رہا ہے، بادشاہ بھی سو رہا ہے۔ میں خود ہمایوں کے مقبرے پر گیا، دلی کے اندر ہمایوں کا، تو ایک آرٹیفیشل مقبرہ ہے، اوپر ایک اوریجنل مقبرہ ہے۔ تو میں نے وہاں پولیس والے سے یہ کہا مجھے اوریجنل پر جانے دے۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ذرا کچھ کام ہے۔ اس نے خیر کھول دیا۔ میں نیچے گیا، اتنا بڑا ہندوستان کا بادشاہ، لیکن جب میں اس کی قبر پر پہنچا ہوں میں 5 منٹ کھڑا نہیں رہ سکا، اس لیے کہ پرندوں کی بیٹ پڑی ہوئی تھی، چھپکلیوں کی بیٹ پڑی ہوئی تھی، اور اتنا وہاں پر باس آ رہی تھی کہ میں 5 منٹ کھڑا نہیں رہ سکا، اور اس گندگی کی وجہ سے میں باہر نکل آیا اور میں نے کہا اے ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک، آج تیری قبر پر گندگی کو صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، پیسے والا ہو یا غریبی کی زندگی گزارتا ہے، ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو پھر ہم اپنی زندگی کو اس مولا کے سامنے صاف ستھری بنا کر کیوں نہ جائیں؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، عمر کا دوسرا جملہ ہے، اپنی زندگی میں جینے کے درمیان حساب کر لو، اس دن سے پہلے کہ تمہیں حساب دینا پڑے، ابھی حساب کر لو تاکہ ہماری زندگی صاف ستھری رہے، تو ہم حساب کرنے والے بنے۔ تو ہمارا یہ احرام ہمیں آخرت کو یاد دلا رہا ہے، ہماری زندگی ہمیں آخرت کو یاد دلا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنے، اور یاد رکھو اس زمین پر رہتے ہوئے تم سے نیکی نہ ہو تو نہ ہو، گناہ نہ کرنا، نیکی نہ ہو لیکن گناہ نہ کرنا۔ جتنی نمازیں آپ کی حرم شریف میں ہو سکتی ہے کوشش کر لینا کہ حرم شریف میں نماز ہو جائے، اور اگر کوئی نماز وہاں نہیں پڑھی گئی تو اپنے روم پر بھی نماز پڑھ لینا، لیکن نماز کا اہتمام کرنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کا اہتمام کرنا، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اس سے کنیکشن جوڑو، اس سے تعلق جوڑو، اس رب کو منانے کی فکر کرو۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ ایک بڑا مالدار آدمی تھا، روزانہ ایک لڑکی اس کی خدمت میں رات میں پیش کی جاتی، اور وہ روزانہ 100 دینار اس کو دیتا تھا، 100 دینار، ایک نائٹ کے 100 دینار وہ اس کو دیتا تھا۔ روزانہ ایک لڑکی نئی پیش کی جاتی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیش کیا گیا، جب وہ رات میں پہنچا ہے تو وہ لڑکی رونے لگی بے تحاشا، اور زاروں قطار رونے لگی۔ تو اس مالدار نے یوں کہا ارے میں نے تجھ کو زبردستی تو نہیں بلایا، تو خود ہی آ گئی ہے، میں نے تجھے نہیں بلایا ہے، تو اپنے پیسوں کی لالچ میں آئی۔ تو اس نے کہا میری مجبوری مجھے لے آئی، میری غریبی مجھ کو یہاں لے آئی، میرا باپ بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میری مجبوری مجھ کو یہاں لے آئی، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ مجبوریوں کی وجہ سے میں یہاں پہنچ چکی ہوں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو نعیم کی روایت کتاب الحلیہ میں ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقیری انسان کو کافر بنا دیتی ہے، کبھی کبھی فقیری انسان کو کافر بنا دیتی ہے، نہ بولنے کے کلمات اللہ کے لیے بول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے حلال دنیا بھی مانگتے رہو تاکہ فقیری کی بنیاد پر کہیں کفر میں نہ چلے جائے، حلال دنیا بھی مانگتے رہو۔ بہرحال اس مالدار جوان کو رحم آ گیا اس لڑکی کے اوپر، اس کو 100 دینار دے دیے اور کہا اچھا میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، جا تو چلی جا۔ وہ جاتے جاتے یہ دعا دے گئی، تو نے مجھ کو معاف کیا، اللہ تجھ کو معاف کرے۔ بس یہ دعا دے کر کے وہ چلی گئی، تو نے میری مجبوری کو سمجھا اور مجھے چھوڑ دیا، اللہ تجھ کو معاف کرے۔ صبح کو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ میرا فلاں بندہ مر چکا ہے، جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ ہاں یا تو موسیٰ تھے یا اس زمانے کا کوئی ولی تھا، جو بھی ہو، بہرحال یہ اسرائیلی روایت ہے، فرمایا جاؤ ان کی جنازے کی نماز پڑھا۔ جب وہاں پہنچے تو یہ تو بڑا مجرم پاپی عاصی، اس طرح کی عیاشی کرنے والا، اللہ اس کی جنازے کی نماز کے لیے تو ہم پر حکم دے رہا ہے۔ فرمایا اس نے اس لڑکی کو معاف کیا، اور اس کے بعد جو اس نے توبہ کی مرنے سے پہلے، وہ ایسی زبردست توبہ ہے کہ میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس اللہ سے مانگو میرے بھائیوں،
اور اس کو منانے کی فکر کرو، وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، اور ایسے معاف کرتا ہے کہ میں جب کسی چیز کو مٹاتا ہوں تو اس پر لکیر کھینچ دیتا ہوں یا سفیدہ لگا دیتا ہوں۔ روایتوں میں ہے اللہ تو ایسے مٹا دیتا ہے نامہ اعمال سے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں مٹایا گیا ہے، وہ ایسے صاف کر دیا کرتا ہے۔ اس رب سے مانگنے کی کوشش کرو، اس کو منانے کی کوشش کرو، جب تک آپ یہاں رہیں اللہ سے تعلق جوڑو اور اللہ سے وابستگی لے کر کے اپنے گھروں پر جاؤ اور اب تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنا لو۔ ضروری نہیں ہے کہ ولی بننے کے لیے عالم ہی ہو، شیخ الحدیث ہی ہو اور علامہ اور مفتی ہو وہی کوئی ولی بن سکتا ہے۔ آپ میں سے ہر مرد اور ہر عورت اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، ہر مرد اور ہر عورت اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ حلال کے کمانے کا اہتمام، فریضوں کو ادا کرنے کا اہتمام، اور اپنی زبان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا اہتمام، تین کام کر دو۔ اللہ کے فریضوں کو ادا کرو، دوسرے نمبر پر حلال کا اہتمام کرو، اور تیسرے نمبر پر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ تین کام کرو گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ولیوں میں شمار کر لے گا۔ اللہ ہم تمام کو اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے حج کو قبول فرما، ہمارے طواف کو قبول فرما، ہماری مینا کی حاضری کو قبول فرما، عرفہ کی حاضری قبول فرما، مزدلفہ کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ وہاں جس نے جو مانگا ہو سب قبول فرما لے، اے اللہ سب قبول فرما لے، اللہ سب قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہر طرح کی عافیت ہمیں عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مردوں کو بھی معاف فرما، عورتوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جب ہم چلے تھے تو لوگوں نے ہمیں، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں اچھے سمجھ کر دعاؤں کا کہا تھا۔ حالانکہ اللہ ہم اتنے گندے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اپنے دروازے پر بھی نہ بلائیں، اگر ہمارے راز کھل جائیں تو ہمیں کوئی اپنے دروازے پر بھی نہ بلائیں۔ میرے مالک جب کوئی نہیں بلاتا ہے تو تو نے اپنے دروازے پر بلا لیا، تیرا بڑا احسان ہو گیا۔ ہماری آنکھیں کہاں قابل تھی کہ تیرے گھر کو دیکھتی، ان آنکھوں سے تو ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاؤں کہاں اس قابل تھے کہ تیرے گھر کے طواف کرتے، اے اللہ ان پاؤں سے تو بہت گناہ ہوئے ہیں، تیرا فضل کرم ہوا کہ تو نے ان گنہگار آنکھوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی زیارت کرائی، ان پاؤں کے ذریعے سے اپنے گھر کا طواف کرایا۔ اے الہ العالمین یہ سب تیرا فضل و کرم ہوا کہ ہم مجرموں کو تو نے بلا لیا، ہم مجرموں کو تو نے بلا لیا۔ اللہ تو معاف بھی فرما دے، اللہ تو معاف بھی فرما دے۔ اللہ دنیا میں کوئی انسان دعوت دیتا ہے پھر دھکے نہیں دیتا، اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، جب تو نے بلایا ہے تو ہمیں دھکا نہ دے دینا، تو ہمیں دھکے نہ دے دینا، اللہ تو ہمیں دھکے نہ دے دینا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اور ہمیں صاف ستھرے بنا کر اپنے گھر کو واپس کرنا۔ قیومن رجعت امو، جیسے میری ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ایسے صاف ستھرے بنا کر کے اللہ ہمیں اپنے گھروں پہ واپس کرنا۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اقارب کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ جس طرح کا بھی چھوٹا بڑا احسان کیا ہو اللہ ان احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ان سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمانا، اور ما بعد الموت کی زندگی آسان فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا کر نبی کی رفاقت میں اللہ جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرمانا۔ اللہ جب تک کہ زمین پر اور اپنے گھروں پر جائیں ہماری زندگی صاف ستھری بنی رہے، اس طرح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدینے کی حاضری ہو تو اس حاضری پر میرے آقا وہاں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں خیال ہو
کہ میرا نبی یہاں سویا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی عمل نہ ہو. اے اللہ اس طرح کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی بھی محبت عطا فرما, اپنے حبیب کی بھی محبت عطا فرما, اپنی بھی محبت عطا فرما, اپنے حبیب کی بھی محبت عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.